ٹیم سریام نے سیکیورٹی کے اس حصار کو عبور کر کے کرپٹ افسران تک پہنچنے کے لیے ایک دلچسپ حکمت عملی ترتیب کی۔ ہمیں دو چیلنجز کا سامنا تھا، ایک تو کیمروں کا اندر پہنچنا اور دوسرا خود میرا اندر جانا۔ بہت سارے آپشنز پر غور کرنے کے بعد ہم نے چھوٹے کیمرے مٹھائی کے ڈبوں میں اندر پہنچانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں مٹھائی کے ڈبوں میں عموماً رشوت کے نوٹوں کی گڈیاں اوپر جاتی تھی، اور خود میں نے بھیس بدل کر الگ سے اندر پہنچنے کی ماسک، پی کیپ اور چشمے نے کافی حد تک شناخت کو چھپا دیا تھا۔ ٹیم کے مشورے پر چشمہ اس لیے اتار دیا کہ چہرہ بہت زیادہ ڈھکنے سے بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں گارڈز کو شک ہو سکتا تھا۔ ہم نے بلڈنگ تک پہنچنے کے لیے احاطے کے عقبی دروازے کا انتخاب کیا، جہاں سیکیورٹی نسبتاً کم ہوتی ہے۔ ٹیم سریام کی اس کارروائی کے 3 سگنل تھے۔ پہلا سگنل ہمیں کیمرہ ٹیم نے دینا تھا کہ کیمرے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 5ویں فلور تک پہنچ گئے ہیں۔ دوسرا سگنل ہمیں اپنی کیمرہ ٹیم کو دینا تھا کہ ہم عمارت کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تاکہ وہ مٹھائی کے ڈبوں میں سے کیمرے نکال کر ان کے ساتھ مائک کنیکٹ کرنا شروع کر دیں۔ تیسرا اور آخری سگنل ہمیں پہلے سے عمارت کے اندر موجود ٹیم سریام کے 2 اراکین نے دینا تھا کہ انہوں نے دونوں رشوت خور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، بلنگ آفیسر، انسپیکٹر اور نائب قاصد کو مزید رشوت دینے کے بہانے ایک مقام پر اکٹھا کر لیا ہے، تاکہ جیسے ہی یہ ہمیں ان رشوت خوروں کی موجودگی کنفرم کریں، ہم اپنی کیمرہ ٹیم تک پہنچ کر انہیں گرین سگنل دیں، اور پھر اندر موجود ارکان میں سے ایک رکن ہم تک پہنچ کر ہمیں اس کمرے تک لے جائے جہاں یہ بدعنوان افسران موجود ہوں۔ ہم میں سے کسی کی بھی جانب سے تھوڑی سی بھی مس کوآرڈینیشن سارے معاملے کو بگاڑ سکتی تھی۔ ذرا سی کوتاہی کے نتیجے میں کرپٹ افسران کی اکثریت والی اس 5 منزلہ عمارت کا ہر فرد ہم پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ سیکیورٹی گارڈز کرپشن کے دفاع میں ہم پر یا ہماری ٹیم کے کسی بھی رکن پر فائر تک کھول سکتے تھے، مار پیٹ کر سکتے تھے، سو ہر چیز کا ٹھیک ہونا اور ٹھیک وقت پر ہونا ضروری تھا۔ ہمارے نمائندے مٹھائی کے ڈبوں میں کیمرے رکھ کر بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے۔ سیکیورٹی والوں کے پوچھنے پر انہیں 500 روپے رشوت دی اور بتایا کہ مٹھائی کے ڈبوں میں صاحب لوگوں کے لیے پیسے لے کر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی کیمروں والے مٹھائی کے ڈبے لے کر ہماری کیمرہ ٹیم سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 5ویں فلور پر پہنچی، ہم عقبی مرکزی دروازے سے عمارت کی جانب بڑھے۔ سیکیورٹی والوں نے روکا، لیکن ہمارے سینئر پروڈیوسر نے ان کی مٹھی گرم کی اور ہم بھی ماسک اور کیپ سے اپنی شناخت چھپا کر 5ویں منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ آن کی آن میں ٹیم سریام کے شیر دل کیمرہ پرسنز اور آڈیو انجینئرز نے مائکس کنیکٹ کیے، مجھے مائک لگایا۔ عین وقت پر اندر موجود ٹیم سریام کے 2 ارکان نے ہمیں اوکے کا سگنل دیا، اور ان میں سے ایک کی نشاندہی پر ہم اس دفتر کے باہر جا پہنچے جہاں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کرپٹ افسران اور اہلکار موجود تھے، جن کی رشوت خوری کے ویڈیو ثبوت ٹیم سریام اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ چند سیکنڈ کی کوتاہی سے پورا کھیل الٹ ہو سکتا تھا۔ ہم نے جیسے ہی کمرے کے باہر پہنچ کر نائب قاصد کو پکڑا، اندر موجود دونوں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، انسپیکٹر اور بلنگ آفیسر نے کمرے کو اندر سے لاک کر لیا۔ ٹیم سریام کے ایک جانباز رکن نے دروازے کے اوپر روشن دان نما کھڑکی سے اندر کود کر خود کو خطرے میں ڈالتے ہوئے دروازہ کھولا، اور ہم اس کیون نما دفتر میں داخل ہو گئے جسے رشوت کے لین دین کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو جناب آئیے نائب قاصد ہدایت اللہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اوپر ڈائریکٹرز تک کی کرپشن آپ کو دکھاتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹر جنرل تک کا رویہ دیکھیے گا اور پھر خود فیصلہ کیجیے گا کہ کرپشن کی اس گنگا میں کون کون ہاتھ دھو رہا ہے۔
नायब कासिद हिदायत असिस्टेंट डायरेक्टर नईम और अली रजा की हिदायत पर एक ज़ेरे तामीर घर पर रिश्वत लेने पहुंचा था। घर वालों ने टीम सरेआम को मुत्तला कर दिया और अगली डीलिंग हमारे नुमाइंदे ने खुफिया कैमरे पर की। क्या खता हो गई? पता कैसे हो गया? मोहब्बत नहीं मानते आप लोगों के पास, आप लोग मोहब्बत नहीं दे रहे तो फिर क्या? हुक्म करें जनाब। नक्शा है यार वो तो आपको पता है ना, नक्शा वक्शा नहीं है। छोटा चालान काटे, बड़ा काटे। छोटा तो इतना सा काट दें तो बेहतर है। चलो एक गड्डी इतने देते चले बस। ऐसा नहीं है ये फिर कोई आए केबीसी वाला और बोले कि यार हम केबीसी वाले असल हैं, तो अगर कोई काट तो ये बताओ कितना टाइम लगेगा आपको बाहर? मैं तुम्हें ईद तक देता हूँ। ठीक है, फ्रंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये खिड़कियाँ ठीक है, पर्दे वगैरह लटके हों, बाहर अगर कलर की ताकत नहीं है तो चूना लगवा दें, अंदर आपका पूरा साफ लगने देना, बाहर कोई चीज़ नजर नहीं आना चाहिए। तो अभी आपको फिलहाल क्या देना है, ताकि फिर मैं पीर मंगल को फिर ऑफिस में आके दे दूंगा। या आज ऑफिस आ जाए तो अच्छा है। क्या डिमांड है की? एक डिप्टी से पूछ लो, मुझे याद नहीं आ रहा क्यों मैं तो क्या बोल। हाँ पूछ के जल्दी आ जाए ताकि तो 70 कह रहे सर। यार थोड़ा सा रहम कर लें यार। अभी आपके ऊपर है, उन्होंने जो मुझे बोला। आप भी एक दफा हाथ मार, ये 10,000 है, ये कि ना 25, ये 25,000 हो गए आपके पास। ये मैं बाकी मंगल बुध तक हो गए, ठीक है ना? आपने ऐसे क्या है? मैं साहब का नायब कर सकूँ, डायरेक्टर साहब तो मेरे साथ एडी है। अब हाँ यार लोग कर लूँ बोले जाके। हाँ कैसे आप खैरियत है? तबीयत ठीक है? आप ऐसे क्या है? PI अच्छा बस सही है, आपसे हायर हो गई। मैंने इनको 25,000 दे दिए, बाकी जो है वो मैं पीर मंगल तक हो जो भी। ऊपर ही रिपोर्ट देते ये नंबर आ गया, काम चलता है। अच्छा उसका क्या? बस अभी तो टोकन तो दे दी ना। डायरेक्टर्स और डीजी तो दूर की बात, ये शख्स जिसे अपना डिप्टी डायरेक्टर बता रहा था, उसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नायब कासिद यानी चपड़ासी ने रिश्वत इकट्ठी करने के लिए तनख्वाह पर रखा हुआ था, जिसे इसने बाद में खुद भी तस्लीम किया। साहब का नायब कासिद, अभी साहब भी, ये साहब कहाँ है? साहब चले गए। ये इंस्पेक्टर है क्या? मेरे साथ है क्या ये? जॉब गवर्नमेंट नहीं है? ओह ये तो और खतरनाक बात है। तुम उसे अपना डिप्टी डायरेक्टर बता रहे हो।